بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بڑا ہی نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پیغمبر آدم علیہ السلام اور حواء کا واقعہ۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری ضرور دیکھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آگے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین بنائی تب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ مکمل نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ نے تب فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ اور جب فرشتوں نے مٹی لائی تو اللہ تعالیٰ نے ان مٹیوں سے ایک انسان بنایا اور اس کو شکل دی اور اس کا نام رکھا آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ 40 سال تک بت بنا رہا، 40 سال تک وہ ہلا ہی نہیں۔ اور جب ابلیس نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اور جب 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ تک گئی تو انہوں نے چیخ ماری، اور دھیرے دھیرے روح ان کے آنکھوں تک گئی۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ میوات تھے، جنت کی ساری پھلیں موجود تھیں۔ اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ تک جا پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگنے لگی۔ وہ جلدی جلدی میں پھلوں کی طرف جا رہے تھے، لیکن روح پیروں تک نہیں آنے کی وجہ سے وہ زمین پہ گر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزت کے طور سے سارے فرشتے اور ابلیس کو کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں۔ اور سجدہ نہ کر کے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ شیطان کو اب انسانوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ انسانوں سے بہت ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور جہنم میں ڈالا گیا۔ شیطان نے اب انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم لے لی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے جانوروں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے پھل کھانے کی اجازت دے دی تھی اور کہا کہ سوائے ایک پیڑ کے پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ وہ حرام ہے، اور وہ پیڑ تھا علم کا پیڑ۔ اور وہ اپنا پورا وقت جنت کے جانوروں کے ساتھ نکالتے تھے۔ وہ جنت کے سارے جانوروں کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ بالکل اکیلے پڑ گئے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلی عورت کی تخلیق کی۔ اور ایک رات جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے بی بی حواء علیہ السلام کو نکالا۔ اور آدم علیہ السلام جب صبح اٹھے تو انہوں نے اماں حواء کو اپنے پاس دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے ان کا نام حواء رکھا۔ آدم علیہ السلام بی بی حواء کے ساتھ دن رات رہتے اور پورا جنت گھومتے، اور ایسے چلتے چلتے کئی سال گزر گئے۔ لیکن شیطان اب بھی انسانوں سے ناراض تھا۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ شیطان جانتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قول بھول گئے ہوں گے۔ شیطان جنت کے دروازے کے باہر 300 سال تک بیٹھا تھا، اس انتظار میں کہ جنت سے کوئی باہر نکلے اور شیطان اس کو برگلائے، اپنی باتوں میں لائے۔ اور ایک دن جنت کے دروازے سے مور نکل کے آیا۔ شیطان مور کو دیکھ کے بہت خوش ہوا، اور شیطان نے مور کو کہا کہ اے خوبصورت پرندے، تم ہو کون؟ تمہارا نام کیا ہے؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں، میرا نام مور ہے، آپ اپنا تعارف کرواؤ۔
तब शैतान ने मोर से कहा कि मैं अल्लाह ताला का एक गिरया फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह ताला की इबादत से एक मिनट के लिए भी गाफिल नहीं हुआ, और कहा कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, वहाँ की नेमतों को मैं अपने आँखों से देखूँ। और शैतान ने मोर से कहा कि मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें हासिल हो जाएगी, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे अगर तुम मुझे लेके जाओगे। और खूबसूरत से मोर ने जब ये बातें सुनी तो वो लालच में आ गया, और मोर ने शैतान से कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, शायद वो तुम्हारी मदद करे। और जब मोर ने शैतान की ये बातें सांप को सुनाई तो सांप भी बहुत खुश हो गया और शैतान को अपने मुंह में डाल के जन्नत में छुपते छुपाते लेके आया, और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के सारे फरिश्ते जानते थे कि शैतान ये चाल चल रहा है और वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया है। वो जैसे ही शैतान को निकालने की कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि शैतान को अभी रहने दो जन्नत में ही। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाम था, और शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास गया और उनको बरगलाने लगा। वो उन दोनों से अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान को नहीं पहचाना क्योंकि माजी के वक्त से शैतान का चेहरा बहुत बदल गया था, और कहा कि मैं चाहता हूँ आप हमेशा जन्नत में इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें और हमेशा खुश रहें। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने उनसे कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो आपको जन्नत के और भी बहुत सारे सहूलियात हासिल होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आने लगे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भला ये कैसे मुमकिन है। शैतान ने उनसे कहा कि जन्नत में एक ऐसा फल है जिनको खाने से आप जन्नत में हमेशा के लिए रह सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का थोड़ा बहुत दिल हो रहा था, लेकिन वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से डर रहे थे। लेकिन अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी किया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने जैसे ही उस फल को चखा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको ज़मीन पे उतारा जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को ज़मीन पे उतारा गया, और साथ ही साथ मोर और सांप को भी उनकी गलती की सज़ा मिली। जिन खूबसूरत पैरों से मोर ने शैतान को अंदर लाया था, वो खूबसूरत पैर बदसूरत पैरों में तब्दील कर दिए गए, और जिस सांप के मुंह से खुशबू निकलती थी उसके मुंह से खुशबू निकाल के जहर भर दिया गया। और फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को ज़मीन पे उतारा गया तो उनको कई सालों तक पैदल ही चलना पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे ये उनके लिए आसान नहीं है, और आखिरकार वो एक नदी के पास जाके रुके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि दुनिया की ज़िंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल है। सबसे पहले उनको अपने लिए एक घर बनाना होगा, और उन्होंने रहने के लिए एक घर बनाया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ टाइम के बाद उन्हें 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। उन्होंने बेटे का नाम काबिल रखा था, और फिर इसके बाद उनको फिर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। फिर उनको एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा, और हाबिल और काबिल दोनों बड़े हो गए। काबिल खेतों में काम करता, खेती बाड़ी करता और अनाज उगाता, और हाबिल बड़ा होके गड़ाबिया बन गया। वो भेड़ों और दूसरे जानवरों का ख्याल रखता था। जब हाबिल और काबिल जवान हो गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि दोनों की शादी कर दिया जाए। उस वक़्त दुनिया में कोई और औरत नहीं थी, लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल की जुड़वा से हाबिल का निकाह करने का फ़ैसला किया, और हाबिल की जुड़वा से काबिल का निकाह करने का फ़ैसला किया। काबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी और हाबिल की जुड़वा बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी।
لہٰذا قابل اس فیصلے سے خوش نہیں تھا اور وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور قابل اور حابل میں بحث ہونے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس مدعے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے قربانی دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابل کے بہن سے ہوگی۔ حابل نے اپنی بکریوں کے جھنڈ میں سے سب سے اچھے میمنے کو چنا اور اسے قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا، لیکن قابل قربانی کے لیے بہترین سبزیاں اور پھل پیش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خراب سبزیاں اور پھل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی منظور کی اور قابل کی نامنظور کی۔ جب انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں تب حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور یہ فیصلہ کیا کہ حابل کی شادی قابل کے بہن سے ہوگی، لیکن قابل بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ اتنا ناراض تھا، اتنے غصے میں تھا کہ وہ حابل کا قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن حابل بہت دیر تک گھر نہیں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بھیجا کہ اسے دیکھ کے آؤ۔ قابل نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات سن کے گھر سے نکل گیا اور حابل کو کھیتوں میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار حابل اسے گھر کی طرف لوٹتا ہوا نظر آ گیا۔ قابل اب بھی حابل سے بہت زیادہ ناراض تھا، اور قابل نے حابل سے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی لیکن میری نہیں۔ حابل نے جواب دیا کہ اللہ صرف انہیں قبول کرتا ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ قابل یہ بات سن کے اور بھی غصے میں آ گیا، وہ اور بھی ناراض ہو گیا۔ قابل نے حابل کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ حابل نے یہ دیکھا اور حیران ہو گیا، پھر بھی اس نے قابل پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ حابل سے بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ لیکن میں نہیں اٹھاؤں گا، اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور جب قابل نے یہ بات سنی وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا، وہ اور بھی زیادہ حابل سے ناراض ہوا اور اس نے حابل کے سر پہ پتھر مار کے اس کا قتل کر دیا۔ اور جب قابل کو یہ احساس ہوا کہ حابل کی موت ہو گئی ہے، وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلے کہ حابل کی موت ہو گئی ہے، اور وہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے بہت سوچ رہا تھا۔ حابل کی لاش چھپانے کے لیے قابل یہاں سے وہاں گھوم رہا تھا، اور اچانک سے اس کی نظر دو لڑتے ہوئے کووں پہ پڑی۔ وہ کوے لڑ رہے تھے اور ایک مر گیا۔ مرے ہوئے کوے کی لاش نیچے زمین پہ آ گری اور جیتے ہوئے کوے نے زمین سے مٹی نکالنا شروع کیا۔ کھڈا کھود کے مرے ہوئے کوے کی لاش اس زمین میں ڈالی جیتے ہوئے کوے نے۔ قابل کھڑا ہو کے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس طرح قابل کے دماغ میں بھی ایک ترکیب آئی اور اس نے کوے کی طرح ہی ایک کھڈا کھودا اور اس نے اپنے بھائی کی لاش اس کھڈے میں ڈالی، اور اسی طرح دنیا میں سب سے پہلا انسان دفن ہوا۔ قابل نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کے لیے بہت شرمندہ تھا اور اس کے اوپر شیطان کی جیت ہوئی، اور قابل یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لمبے ٹائم تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے، انہیں پتہ تھا کہ حابل کی قتل ہو گئی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے قتل کے لیے بہت زیادہ غمزدہ تھے، اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے۔ ایک کی تو موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے باقی بچوں کو شیطان سے آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے راہ پہ چلنے کے لیے نصیحت فرمائی۔ کافی لمبے وقت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور بھی اولادیں نصیب ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اولادیں ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کی موت نزدیک آ گئی ہے، تب انہوں نے سیج کو اپنا وارث بنایا۔
اور فرشتے ان کے گھر میں آئے اور ان کے قریب آ کے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ گئے ہیں تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے رخصت ہو گئے۔ تو یہ واقعہ یہیں سے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی اچھے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔